بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ وہ اپنے خدا کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں، تجھے کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کروں۔ اگر تو بیمار ہو تو تیری تیمارداری کروں۔ اگر مجھے تیری رہائش کا علم ہو، میں صبح و شام تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان لاؤں، میں اپنی تمام بکریاں تیری ذات پر قربان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے دریافت کیا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور زمین اور آسمان کی تخلیق کی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، ارے بدبخت! تو اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بیوقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں۔ حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ ہم بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیظ و غضب میں بھرے ہوئے الفاظ سن کر چرواہے کے حوصان خطا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کہ میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آہ بھری اپنا گریباں تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے۔ ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے، وہیں دوسرے کے لیے زہر ہے۔ ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار۔ ہماری ذات پاکی و ناپاکی سے مبرہ ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خردمندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں اور جان ہاروں کے آداب اور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے معافی مانگی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی میں اسی چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ صحرا و بیاباں کی خاک چھان ماری پر چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن تلاش جاری رکھی۔ آخر آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ میں تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب و آداب کے قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جاں۔ تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں۔ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ تو نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں
اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جان۔ مولانا رومی اس حکایت سے محاصل یہ نکالتے ہیں کہ اے شخص جو تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص، اور تیرا حال و کال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحمان و کریم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے کو قبول فرماتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور